السلام علیکم ناظرین، میں انصار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی۔ آرمی چیف کے انڈر فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں بڑے ہی اہم فیصلے کیے گئے۔ ان فیصلوں پہ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس اصل میں ہے کیا۔ ایک ہوتی ہے کور کمانڈر کانفرنس، جس میں کور کو کمانڈ کرنے والی ہائی کمانڈ فوج کی وہ شرکت کرتی ہے اور وہ فوج کی ہائی کمانڈ کو ریپریزنٹ اور ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اور جبکہ یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے جس میں 2 سٹارز اور تمام 3 سٹارز آفیسرز ہیں جو فوج کے، وہ شرکت کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر لیول تک کے کمانڈرز اور آفیسرز اس کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں، یعنی کہ یہ کانفرنس فوج کی ہائی کمانڈ سے لے کے روٹ تک پوری فوج کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور ریفلیکٹ کرتی ہے۔ یہ وہ آفیسرز ہوتے ہیں جو کہ فوج کی ہائی کمانڈ کی طرف سے دی جانے والی پالیسیز کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ عموماً 2 سے 3 روز کی ہوتی ہے اور یہ غیر معمولی حالات میں بلائی جاتی ہے، اور انٹرنل یا ایکسٹرنل شدید قسم کے کوئی چیلنجز ہوں، خطرات ہوں، تب یہ کانفرنس بلائی جاتی ہے، یا ناگہانی صورتحال میں یہ کانفرنس طلب کی جاتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ کانفرنس طلب کی گئی اور یہ 3 دن تک جاری رہی۔ اس کے بعد اپنا اعلامیہ جاری کیا گیا اس کانفرنس کا، جو بالکل کلیئر ہے اور فوج کی ہائی کمانڈ کی طرف سے کلیئر میسیج ہے ان لوگوں کو کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، جنہوں نے حملہ کیا، جنہوں نے منصوبہ سازی کی اور جو سہولت کار بنے، ان کے خلاف فوج کی ہائی اور لو لیول کمانڈ بالکل کلیئر ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ جو کانفرنس کا اعلامیہ ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کمانڈ کی طرف سے یہ سوال ضرور کیا گیا ہوگا شرکاء سے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد لوگ ہیں جن کے دل میں ابھی بھی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے ہمدردی ہو، اور سامنے سے جواب یہ آیا کہ ہمدردی کی بات چھوڑیں، 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو کسی صورت رعایت نہ دی جائے اور ان کے خلاف سخت ایکشن لے کے ان کو سزا دی جائے۔ 9 مئی کو یقیناً ایک بڑی پلاننگ تھی اور فوج کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی جو کہ ناکام ہوئی، اور جو چیف آف آرمی سٹاف کے اگینسٹ 1 سال سے جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا تھا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، اور یہ اس کا رزلٹ تھا جو 9 مئی کو ہمارے سامنے آیا، اور پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس منصوبے کو ناکام بنایا، جو کہ کلیئر کٹ منصوبہ تھا کہ فوج کے اندر سے بغاوت کرائی جائے۔ اس کانفرنس میں شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ پاک فوج اور پاکستان کی عوام شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہے۔ ناظرین، اس کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہوا جس کے چند اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کو انسانی حقوق کی فرضی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ نہیں لینے دی جائے گی۔ دوران حراست، تشدد، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیاں روکنے کے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ اور مسلح افواج کو بدنام کرنا ہے تاکہ مذموم سیاسی مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے شرکاء نے عزم کیا کہ کثرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ تو جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں بگاڑا جا سکتا ہے۔ ملک دشمن عناصر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ پاک فوج قوم کے بھرپور تعاون سے تمام ناپاک عزائم کو ناکام بنائے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی بغاوت کے ذریعے ملک میں افراتفری پھیلانے کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے خلاف قانون کا شکنجہ کس دیا جائے۔ شہداء کی یادگاروں، جناح ہاؤس لاہور اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث قوتوں کے عزائم کو ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے ابہام پیدا کرنے کی کوششوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کے خلاف شکنجہ کس دیا جائے۔ یہ واضح پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے سہولت کاری کی اور جنہوں نے منصوبہ بندی کی، ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا، اور یہ بھی کلیئر میسیج ہے کہ جتنے بھی مقدمات ہیں وہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلائے جائیں گے۔
اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو ہماری جوڈیشری ہے وہ اس نے جس طرح کی سہولت کاری کی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد جس انداز میں عمران خان صاحب کو ویلکم کیا گیا اور مرسیڈیز میں ان کو لایا گیا عدالت، اور جو ججز کی انٹرنس ہے وہاں سے ان کو سپریم کورٹ میں لایا گیا، پھر انہیں بڑے احسن طریقے سے وہاں سے الوداع کیا گیا، پھر ان کو اپنا مہمان بنایا گیا، اور یہ اس طرح کا جسچر تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد سپریم کورٹ کے اس ایکٹ نے جو فوج ہے اس کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکا۔ تو اس لیے جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور جو ہماری جو پاک فوج ہے ان کو اس جوڈیشری پہ اعتماد نہیں، یہی وجہ ہے کہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمے چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو یوتھیا اسپیشلسٹ حکیم ڈاکٹر رانا ثناء اللہ صاحب بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی ٹرائل کیا جائے گا جو بھی لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، اور اس میں غلطی جوڈیشری ہے کہ کسی بھی جج نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کی۔ حالانکہ آپ اگر پچھلے 5-6 ماہ اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک پولیس افسر کے تبادلے پہ بھی 100 موٹو لیا گیا، لیکن اتنا بڑا واقعہ ہوا، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، کور کمانڈر جناح ہاؤس کو جلا دیا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے نہ تو 100 موٹو لیا اور نہ ہی کسی جج نے اس واقعے کی مذمت کی۔ جوڈیشری نے 9 مئی کے واقعات کو ویلیو ہی نہیں دی، اور اس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا کہ جیسے یہ ان کی اپنی فوج پہ حملہ نہیں بلکہ کسی دشمن کی فوج پہ حملہ ہوا ہو۔ ریاست کے بڑے اہم ستون ہوتے ہیں جوڈیشری، پارلیمنٹ اور جو فوج ہے، لیکن یہ سب مل کے کام کرتے ہیں تو تب کوئی ریاست ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ سیکیورٹی ادارے، چاہے اس میں فوج ہو، پولیس ہو یا دوسرے سیکیورٹی کے ادارے، وہ ایک پیج پہ ہیں اور پی ڈی ایم ایک پیج پہ ہے، جبکہ جو ہماری جوڈیشری ہے وہ ان کے اپوزٹ کھڑی ہے، یعنی کہ ان کی اپوزیشن کر رہی ہے۔ تو اس طرح ریاستیں نہیں چلتی۔ ان تینوں اداروں میں سے کسی کو بھی اگر آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے یا ملائن کرنے کی کوشش کریں گے تو ریاست قائم نہیں رہ سکتی۔ کاش کہ چیف جسٹس آف پاکستان 9 مئی کے واقعے کا 100 موٹو لے لیتے تو آج صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوتی، کیونکہ انصاف فراہم کرنا وہ سب سے بڑا انصاف کا ادارہ ہے۔ انصاف فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے، ان کو اس واقعے کا 100 موٹو لے کے اپنے انڈر جتنے بھی مقدمات ہیں وہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے یا جو ہائی کورٹس ہیں، جو لوکل کورٹس ہیں، وہاں پہ مقدمات چلتے تاکہ مزید جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ملٹری پہ اور سیکیورٹی اداروں پہ وہ نہ اٹھائے جاتے۔ لیکن جوڈیشری نے 9 مئی کے واقعات کو بالکل نظر انداز کر کے کوئی رستہ نہیں چھوڑا فوج کے لیے کہ وہ اس 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف مقدمات آرمی ایکٹ یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آگے لے کے جائے۔ ناظرین، آج اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، اینڈ کیپ واچنگ PDTV۔